فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ صلوات علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی 1446 ہجری کا چاند افق عالم پر نمودار ہو گیا اور ہمارے گھروں میں اور ہماری بارگاہوں میں صف عزا بچھ گئی۔ یہ عزا خانے اور یہ حسین کے لیے صفوں کا بچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو بھی حسین کے طرف کھڑے ہوتے، اور اگر کوئی یکم محرم کو کسی کے نام پر ریلی نکال رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے نواسہ رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت ہے۔ کل تک یہ غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور غم منانا بھی بدعت ہوا کرتا تھا۔ 3 دن سے زیادہ سوگ بدعت تھا۔ ہر سال سوگ کیوں مناتے ہو؟ ہر سال جلوس کیوں نکالتے ہو؟ ہر سال ریلیاں کیوں نکالتے ہو؟ ہر سال ذکر کیوں کرتے ہو؟ اور آج وہی کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ سال صبر کر جائیے، نہ زنجیر لگے تو میرا نام بھی بدل دیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا تعارف کرا دوں کہ مولانا محمد علی جوہر لنکن یونیورسٹی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے اور علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، یعنی ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے تھی اور ہائر ایجوکیشن آکسفورڈ سے تھی۔ اس قدر پڑھنے کے باوجود جس نتیجے پہ وہ پہنچے وہ شعر میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد اس شعر کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس قدر پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ نا شعر،
اور اب اس شعر کا جواب سنیے گا، عجیب جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کو شاعر نے کیا خوب جواب دیا۔ صلوات پڑھتے محمد کہ مولانا محمد علی جوہر کو عجیب جواب دیا شاعر نے، کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ بار بار کربلا نہیں ہوتی، کربلا ہو چکی، اور یہ نعرہ بھی غلط ہے کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورا ہے۔ عید کا دن کیا عاشور کا دن ہے؟ غدیر کا دن کیا عاشور کا دن ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہر دن عاشور کا دن نہیں ہے۔ امام حسن کا جملہ ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جیسا دن آپ دیکھیں گے نا ویسا دن کسی نے نہیں دیکھا۔ اور زمین کربلا کی تو بات ہی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس عشرے میں جو ہم نے عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے زیارت وارثہ، اور زیارت وارثہ کے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو امام حسین کے عنوان سے میں کروں گا، اور کچھ زیارت کے عنوان سے بھی آج گفتگو رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے جملے پر بات آ سکے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی ذات جب اس دنیا میں وجود پاتی ہے، اس دنیا میں متولد ہوتے ہیں، تو فطرت کا واقعہ سب کے اذہان عالیہ میں موجود ہے۔ حسین نے اپنی حیات طیبہ کے پہلے روز عرش کے مجرم کو بخشا تھا۔ فطرس نے کیا کہا تھا؟ فطرس کے خوبصورت بالوں پر تھے، فطرس کے خوبصورت بالوں پر تھے، اور اپنے بالوں پر ناز کر کے اس نے یہ کہا تھا کہ مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، ترک اولا ہوا تھا، اچھی بات ترک ہو گئی تھی، ترک اولا ہو گیا۔ اللہ نے فطرس کو ایک گھاٹی پر ڈال دیا، یہاں تک کہ 70,000 سال بیت گئے اور امام حسین کی ولادت ہوئی، اور اتنے ملائکہ زمین پر اترے کہ فطرس کے پاس جب ملائکہ گزر رہے تھے تو فطرس کو یہ گمان ہوا کہ زمین پر شاید قیامت آ گئی ہے۔ تو فطرس نے روک کر جبریل سے کہا، بارہ پر تو جل چکے ہیں، ایک گھاٹی میں پڑا ہوا ہے، کہا جبریل کیا قیامت آ چکی؟ کہا کہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت سے کم منظر نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے گھر حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا کہ ہمیں بھی لے چلو، شاید کہ رحمت للعالمین کی نظر ہو جائے۔ اچھا، فطرس کو سمجھ میں آ گیا کہ وسیلہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بھائی فطرس کو سمجھ میں آ گیا کہ وسیلہ اختیار کرنا ہوتا ہے، مسلمان اب تک نہیں سمجھے کہ وسیلہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بھائی خدا سے ڈائریکٹ مانگ لو، بالوں پر اسی نے تو جلائے ہیں، لیکن فطرس کو معلوم ہے کہ رحمت للعالمین کے در سے رحمت ملے گی اور حسین کے صدقے ملے گی۔
فطر اس کو لے کر چلے. اب روایت چھٹے امام سے ہمارے پاس ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جبریل آئے, 70,000 ملائکہ نے مصافحہ کیا محمد مصطفیٰ سے, اور جب ملائکہ نے مصافحہ کر لیا تو اب کہا کہ یا رسول اللہ, جب جبریل رخصت لینا چاہتے تھے, کہا کہ یا رسول اللہ ایک گزارش لے کر آیا ہوں, ابھی تک فطر سے چھپا کے رکھا ہے. کہا یا رسول اللہ ایک گزارش لے کر آیا ہوں. کہ وہ گزارش یہ ہے کہ معاملہ فطر کا ہے, بالوں پر جل چکے ہیں. کا کیوں جلے؟ کا اس نے غرور تکبر سے کہا تھا کہ مم مسلم مجھ جیسا کون ہے, اتنے خوبصورت بالوں پر اللہ نے دیے تھے, اپنے آپ پر ناز کر رہا تھا, اللہ کو پسند نہیں آیا تو اللہ نے بالوں پر لے لیے. اب چاہتا ہے کہ بالوں پر دوبارہ آ جائیں, تو چاہتا ہے کہ کچھ نواسے کے صدقے رحم ہو جائے. تو ختم مرتبت نے کہا کہ فطر اس سے کہیے, بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں, علامہ مجلسی نے اس پوری روایت کو نقل کیا ہے اور اس کے راوی چھٹے امام ہیں. تو ختم مرتبت نے کہا کہ فطرس کو اندر لاؤ, بس میں لاؤ, اور فطرس سے کہو کہ حسین کے جھولے سے مس ہو جائے. نہیں آپ پہنچے نہیں, حسین سے نہیں, حسین کے جھولے سے مس ہو جائے. جیسے ہی حسین کے جھولے سے فطرس مس ہوئے, بالوں پر دوبارہ آ گئے. جیسے ہی بالوں پر دوبارہ آ گئے, دوبارہ فطرس نے کہا مم مثلی مجھ جیسا کون ہے. اب اللہ نے بالوں پر نہیں لیے, اللہ چاہتا تو اب بھی بالوں پر لے سکتا تھا. بھائی پہلے بالوں پر اس لیے لیے تھے کہ دلیل نہیں تھی, اب بالوں پر اس لیے نہیں لے رہا کہ دلیل آ چکی ہے حسین کی ذات. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو اب نقطہ کیا ہے, توجہ کیجئے گا. وہ جھولا, بہت توجہ کیجئے گا, وہ جھولا جس میں کچھ دیر کو حسین آ جائیں تو جھولا اس قابل ہو جاتا ہے کہ فرشتے کو بالوں پر دے سکتا ہے. اگر 1400 سال تک حسین کسی دری میں آرام کرے اور وہاں سے کوئی شفا لے کر آ جائے, اگر کربلا سے کوئی شفا لے کر آ جائے تو بھئی تعجب کیسا ہے. جھولا اگر کچھ دیر کے لیے شفا دے سکتا ہے فرشتے کو, تو اب حسین نے اپنی حیات طیبہ کے پہلے روز عرش کے مجرم کو بخشا, اور اپنی حیات طیبہ کے آخری روز فرش کے مجرم کو بخشا. ہون ابن یزید رہائی آئے, آنے کے بعد کہنے لگے فرزند رسول مسائل انشاءاللہ 2 محرم کو پڑھوں گا. فرزند رسول حلی من توبہ, کوئی توبہ ہے میرے لیے؟ فرمایا کہ جا, میں نے بھی معاف کیا, رسول نے بھی معاف کیا, اللہ نے بھی معاف کیا. اب میں سادہ سی مثال دے کر آپ کے اذہان عالیہ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اگر کوئی کیس ہو جائے نا, کوئی مسئلہ پیش آ جائے, 2 افراد کے اندر کوئی تنازع ہو جائے اور وہ کس تھانے کا ہو, تو جا کر گارڈن کے تھانے میں اطلاع نہیں کریں گے آپ. وہ کہیں گے گارڈن کا تھانہ ہمارے حدود نہیں ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے, سنجانی کے تھانے میں اطلاع کیجیے. اچھا, اور مسئلہ قتل کراچی کا ہو, جا کے ہائی کورٹ میں, جا کے لاہور کے کورٹ میں درخواست دے دیجیے, سنوائی نہیں ہوگی آپ کی. وہ کہیں گے بھائی جا کے کراچی کی عدالت میں درخواست دائر کرو, یہ مسئلہ کراچی کا ہے.
تو جس کے جہاں تک اختیارات ہوتے ہیں نا وہیں تک وہ اپنے نظام چلایا کرتا ہے. حسین نے اپنی حیات طیبہ کے پہلے روز عرش کے مجرم کو بخشا اور حیات طیبہ کے آخری روز فرش کے مجرم کو بخشا. عرش پر بھی حسین کی حکومت چلتی ہے, فرش پر بھی حسین کی حکومت چلتی ہے. ہے توجہ فضل گرامی. خود امام حسین داخل ہوئے, خود امام حسین ہی سے یہ روایت ہے, فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں داخل ہوا. وعندہ ابی بن کعب, اور ابی بن کعب بھی موجود تھے. اللہ کے رسول کے صحابی ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کی بس میں داخل ہوا, تو جیسے ہی میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول اپنے مقام سے بلند ہو گئے اور فرمانے لگے مرحبا بک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ ویلکم, مرحبا, آئیے تشریف لائیے. یا زین السماوات والارضین مرحبا, اے آسمانوں اور زمین کی زینت مرحبا, آئیے تشریف لائیے. اب ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کیف بکم زین السماوات والارضین احد غیرک, اے اللہ کے رسول ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آسمان اور زمین کی زینت تو آپ ہیں, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کی زینت آپ ہیں, تو آپ کے علاوہ کوئی اور کیسے آسمانوں اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ نے حسین کو کہا کیسے ہو سکتا؟ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا, اس خدا کی قسم کہ جس نے مبعوث پر رسالت کیا, حق کے ساتھ مجھے نبی بنایا اور مبعوث پر رسالت کیا. ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض, اے ابی بن کعب تو کیا جانے زمین والوں سے زیادہ آسمان والے حسین کو پہچانتے ہیں. فرمایا کیوں؟ امام رسول اللہ نے دلیل دی, فرمایا فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ, اس لیے کہ پروردگار نے عرش کے دائیں جانب لکھ رکھا ہے إِنَّهُ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ, حسین ہدایت کا چراغ ہے, حسین نجات کی کشتی ہے. عرش والے یہ دیکھتے جاتے ہیں, اپنی معرفت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ یہ ہے حسین ابن علی کی ذات. حسین عقل میں نہیں آ سکتی, اہل بیت معبودائے عقل ہے, البتہ ان سے متمسک ہونا ہے, ان سے قریب ہونا ہے, ان کا ساتھ دینا ہے. اس لیے کہ اگر ان کا ساتھ نہیں دیا یا ان کا بھی ساتھ دیا اور ان کے دشمن کا بھی ساتھ دیا تو معاملہ بڑا ڈاؤٹ فل ہے. انشاءاللہ میں جب لعنت کے دن آئیں گے تو میں آپ کی خدمت میں مفصل گفتگو کروں گا کہ وہ افراد جو دو کشتیوں میں سوار ہیں, وہ افراد جو دو کشتیوں میں سوار ہیں, دیواریں پوری کالی کر رکھی ہیں, علی اور فلاں بھائی بھائی, قافیہ تو ملانا سیکھ لیجئے, علی اور نبی بھائی بھائی ہوتا ہے, علی اور نبی ہوتا ہے, قافیہ اس طرح سے ملتا ہے, تو قافیہ ملانا سیکھ لیجئے. بس گرامی میں اس مرحلے سے پہ زیادہ آپ کو روکنا نہیں اور کچھ آگے بڑھ جاؤں گا. میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے وہ آیت مربوط ہے میرے عنوان سے اور زیارت وارثہ سے.
حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں السلام علیہ، سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 33 ارشاد ہے السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام ہو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو کوٹ کیا کمال کی آیت میں، السلام علیہ مجھ پر سلام ہو، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت اور جس دن مجھے موت آئے گی۔ عیسیٰ کو بھی موت آئے گی، ابھی تو آسمانوں کو اٹھائے گا۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو، اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن مجھ پر سلام ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی مجھ پر سلام ہو جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت کے روز مجھ پر سلام ہو۔ تو اب عیسیٰ کی پیدائش علیہ السلام، عیسیٰ کی موت علیہ السلام، عیسیٰ کا قیامت میں آنا علیہ السلام، یہی ہے نا آیت، یہی کہہ رہی ہے، کچھ اور تو نہیں کہہ رہی۔ عیسیٰ کی پیدائش علیہ السلام، عیسیٰ کی موت علیہ السلام، عیسیٰ کا قیامت میں آنا علیہ السلام۔ تو اب عیسیٰ اگر علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ عیسیٰ کا وارث حسین ابن علی علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اب دلیل دوں گا انشاءاللہ، اور وہ دلیل کیا ہے وہ سنیے گا، اسی سورہ مریم سے دوں گا، اس لیے کہ بعض ذہنوں تک بات پہنچی نہیں اور سارے افراد بولے نہیں، اس لیے اس بات کو زیادہ وضاحت سے پیش کروں گا۔ کچھ آیتوں کو پیچھے چلیے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے۔ جیسے ہی جناب مریم لے کر بچے کو داخل ہوئی، اور چونکہ جناب مریم کو باہر نکالا گیا تھا بیت المقدس سے، تو اب جب وہ قریے میں داخل ہوئی، بستی میں داخل ہوئی، تو اب بستی والوں نے جو چوک پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گھیر لیا، اور سورہ مریم کی آیتیں ہیں، بالترتیب پڑھ رہا ہوں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں نے کبھی بغاوت کی تھی۔ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہنے کا یہی مقصد تھا نا کہ بچہ کہاں سے، نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارا باپ برا تھا، اور تمہارے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، تمہاری گود میں ایک بچہ ہے، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ مریم نے اشارہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ بولے کیف نکلم من کان فی المہد، یہ آیت پڑھ رہا ہوں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے خطاب کریں، ہم اس سے کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے کا ایک بچہ ہے۔ اچھا مریم نے اشارہ کیا ہے، زیارت آپ پڑھتے ہیں اشارہ کر کے، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ زیارت پڑھتے ہیں اشارہ کر کے، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا علی الاکبر، السلام علیکم یا علی الاصغر، اشارہ کر کے پڑھتے ہیں نا۔ یہ اشارہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اب اس کانٹیکس میں ان آیتوں کو سنیے گا۔ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور اب وہ یہودی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے خطاب کرے جو گہوارے کا ایک بچہ ہے۔ اور اب گہوارے کا بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب عطا کی، اللہ نے نبی بنایا۔ تو اب مریم جانتی ہے کہ اگر معصوم کی طرف اشارہ کروں تو
تو معصوم کے حوالے میں بھی ہو، جواب آئے گا۔ مریم جانتی ہے بچہ کے حوالے کا ہو لیکن معصوم ہو تو اشارہ کر دے تو جواب آئے گا۔ بس حسین کی طرف اشارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر معصوم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جواب حسین کا آئے گا، جواب حسین کا آئے گا۔ بس اکرامی، اس مرحلے پہ آپ کو روکنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت پہ پیش کرنی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام ولادت کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام موت کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ حسین ابن علی کیسے علیہ السلام نہیں ہو سکتے؟ بس انشاءاللہ اگر یہ دلیل کافی نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ اور دلیلیں پیش کروں گا۔ زیارت کا ادب یہ ہے کہ انسان جب زیارت کرے تو کھڑے ہو کر زیارت کرے، روبہ ڈنڈا ہو کر زیارت کرے، اور زیر آسمان زیارت کرے، بلند جگہ پر زیارت کرے۔ یہ سب چھٹے امام کے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ کربلا جاؤں تو زیارت ہے یا نہیں؟ میرے گھر سے بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی زیارت؟ اور اگر گھر سے بیٹھے بیٹھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین کہہ لوں کہ حسین آپ پر سلام ہو، تو کیا مجھے وہی ثواب ملے گا جو میرا پڑوس $1000 لگا کر گیا ہے کربلا؟ برابر ثواب ملے گا یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ معصوم کیا کہتے ہیں؟ اپنی عقل نہ لڑائیے گا، معاملہ اہل بیت کا ہے تو جواب بھی اہل بیت سے لیجئے گا۔ اب سنیے ان باتوں کا، ان سوالات کا جو میں نے آپ کی دماغ میں پیدا کیا، ان سوالات کا جواب سنیے گا۔ دیکھیے زیارت کا مطلب کیا ہے؟ حضور الزائر، ڈکشنری کا مطلب بتا رہا ہوں، حضور الزائر عند المزور، زائر کا جس کی زیارت کرنا چاہ رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یعنی اپنی حاضری کو جس کی زیارت کرنا چاہ رہا ہے، جس سے ملنا چاہ رہا ہے، جس سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، جس کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے، جس سے فیضیاب ہونا چاہ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر کر دینا، یہ ہے زیارت۔ اب اولین طریقہ تو یہی ہے کہ قبر مطہر پر حاضر ہو، بہترین طریقہ تو یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ استطاعت تو نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو اب ایک اور معنی بھی ہے، زیارت کا ایک اور معنی بھی ہے۔ زیارت کا کیا ترجمہ ہوا؟ زیارت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو جس کی زیارت کی جائے اس کے بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب ذرا سی توجہ ساتھ رکھیے گا اور سنیے گا اس مطلب کو۔ زیارت کا ایک اور معنی بھی علماء نے دیا، کہ زیارت کا معنی یہ ہے کہ سب سے اپنی توجہ ہٹا دینا اور حسین کی طرف توجہ کر کے ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دینا، یہ بھی زیارت ہے۔ اچھا اب دلیل کیا ہے؟ میں دلیل بھی تو ہوں نا، خالی آپ کو میں بات بتا کر چلا جاؤں اور دلیل نہ ہو تو فائدہ کیا؟ اب آئیے سدیر صداف کی چھٹے امام کی، پانچویں امام کی روایت۔ اللہم صلی علی محمد۔ پانچویں امام کی روایت ہے، سدیر صداف آئے، پانچویں امام کے بہترین صحابی، امام محمد باقر کے بہترین صحابی سدیر داخل ہوئے، کہا کہ تم میرے جد کی ہفتے میں 5 مرتبہ زیارت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ امام نے سوال کیا سدیر سے۔ سدیر نے کہا فرزند رسول ہفتے میں 5 مرتبہ ممکن نہیں ہے، اس دور میں بھی کسی کا پرائیویٹ جیٹ ہو تو شاید تقریباً ناممکن ہے،
ہفتے میں 5 مرتبہ مولا کہہ رہے ہیں جاتے ہو زیارت میں، زیارت کرتے ہو؟ مولا ممکن نہیں۔ امام نے کہا میں عین ہی روایت پڑھ رہا ہوں کامل الزیارات سے، ابن قولیہ کی کتاب ہے۔ امام نے کہا افسوس تم پر۔ اسے بڑا تعجب ہوا، بھائی مدینہ سے عراق کا سفر ہی مہینوں کا ہے، اور امام جواب میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، امام کہہ رہے افسوس تم پر۔ عجیب بات۔ پھر امام نے کہا اچھا مہینے میں کرتے ہو 1 مرتبہ؟ ایمان سے بتائیے بہت پیسے والا ہو کیا ہر مہینے جاتا ہے زیارت پر؟ جتنا بھی پیسے والا ہو ہر مہینے زیارت پہ نہیں جاتا۔ سدیر نے کہا مولا میں تو نہیں کرتا۔ امام نے پھر کہا افسوس تم پر۔ پھر پوچھا کیا سال میں 1 مرتبہ امام حسین کی زیارت کرتے ہو؟ اسے کہا فرزند رسول کسی سال زیادہ سفر ہوتا ہے تو زیارت کر لیتا ہوں، اور کسی سال زیادہ سفر نہیں ہوتا تو زیارت نہیں کر پاتا۔ امام نے پھر کہا افسوس۔ سدیر بے چین۔ سدیر کہنے لگے فرزند رسول ایک کام ممکن نہیں ہے، آپ اس پر مجھے سرزنش کر رہے ہیں۔ امام کہنے لگے اب توجہ سنیے گا روایت کے جملے۔ امام فرمانے لگے سدیر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بلند جگہ پر چلے جاؤ اور کھلے آسمان تلے ہو اور فرزند رسول کی طرف قبر رسول اور قبر سید الشہداء کی طرف اشارہ کر کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین؟ کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے؟ اگر تم دل سے یہ کہہ دو 1 مرتبہ سدیر خدا کی قسم تمہیں وہی ثواب ملے گا جو قربے کے نیچے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہا ہے۔ تمہاری استطاعت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تمہاری استطاعت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حسین ابن علی کو سلام نہیں کر سکتے؟ حسین ابن علی کو سلام نہیں کر سکتے؟ بزرگ گرامی لہذا عادت بنائیے، آج سے مجلس میں سن لیا نا آپ نے، اب یہاں سے آپ نکلیں گے بارگاہ سے، عادت بنائیے۔ سدیر کہتے ہیں اس مولا کی اس نصیحت کے بعد میں دن میں 20 مرتبہ زیارت کرتا تھا اور اصحاب سے کہتا تھا لوگوں میں وہ ہوں جو 20 مرتبہ دن میں حسین کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ بازار گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ آج آپ کی خدمت میں پہلا فقرہ مولا کا پیش کرتا۔ کل سے انشاءاللہ سر وقت پہنچ بھی جائیں گے، اور آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ کل آج الحمدللہ تعداد کافی ہو گئی، ابتدائی مجلس میں ان کی تعداد نہیں تھی، تو سر وقت پہنچ جائیے گا تاکہ ہم ٹھیک 8:30 بجے اس مجلس کا آغاز کر سکیں۔ بازار گرامی حسین کو کسی بھی طرح سے بوسہ دے دیجیے جس انداز سے ہو سکے۔ کیوں؟ اور حسین کو کسی بھی طرح سے سلام کہہ دیجیے جس انداز سے ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو سلام کے محتاج نہیں ہے، وہ جو وعلیکم السلام آئے گا نا، اس وعلیکم السلام کے ہم محتاج۔ آج دستور یہ ہے کہ روانگی پڑھی جاتی ہے۔ حسین کے لیے، آقا کے لیے مدینہ میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ولید نے کہا کہ مدینہ سے شام سے بری خبر ہے، حاکم شام نہیں رہا، حسین یا تو بیعت کریں یا سر تن سے جدا کیا جائے۔ آقا کو ولید کے دربار میں بلایا گیا اور مروان بھی وہاں موجود تھا۔ مولا کو 27 رجب کو ولید کے دربار میں بلایا گیا۔
بی بی زینب مصلی پر دعا گو تھی. آقا حسین 18 جوانان بنی ہاشم کو لے کر ولید کے دربار میں گئے. رات کی تاریکی میں بلایا ہے. فی الفور بیعت کا مطالبہ تھا. فی الفور. امام نے سب کو دروازے پہ روک دیا. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے ہیں محلات کے. امام نے کہا میں جا رہا ہوں اندر, اگر میری آواز بلند ہو جائے نا تو تم اندر آ جاؤ. اگر میری آواز بلند ہو جائے. 18 بنی ہاشم کے جوان تلواروں کو نیام میں ڈالے ہوئے رک گئے اور حسین ابن علی ولید کے پاس. ولید نے کہا حسین شام سے بری خبر ہے, حاکم شام اس دنیا میں نہیں رہا. یزید نیا خلیفہ ہے اور اس نے آپ سے تقاضۂ بیعت کیا ہے. آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گویا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت. امام نے جواب دیا کہ اگر تو یہ اچھا کام ہے تو دن میں کیوں نہیں کر لیتا. اگر یہ بیعت کا مطالبہ اچھا کام ہے تو دن میں کیوں نہیں کر لیتا, رات کی تاریکی میں چھوٹ کے کیوں مطالبہ کرتا. اور اگر یہ برا کام ہے تو مطالبہ ہی کیوں کر رہا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل دن میں آپ سے مطالبہ کروں گا. اس سے پہلے کہ امام مڑتے اور پلٹ کر چلتے مروان نے اشارہ کیا کہ گردن اڑا دو, اس لیے کہ اگر ابھی ہاتھ نہ آئے تو پھر حسین ہاتھ نہیں آنے والا. حسین نے یہ دیکھ لیا اور امام نے مروان سے کہا اور نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا آپ یا وہ مجھے قتل کرے گا؟ کس پہ تیری جرات ہے؟ کون قتل کر سکتا ہے؟ آقا حسین کا آواز کا بلند ہونا تھا کہ حضرت عباس نے دروازے کو دھکا دے کر تلوار کو نکال دیا نیام سے. علی اکبر بھی اندر, جناب قاسم بھی اندر, بنی ہاشم کے جوان اندر آ گئے. آقا حسین کہیے تو سر تل سے جلا کر. امام حسین نے کہا کہ میں خون ریزی نانا کے شوہر میں نہیں چاہتا. امام حسین چلے گھر آئے, ایک فہرست حضرت عباس کو دی اور فرمایا کہ عباس, بلکہ 2 فہرست کہ عباس ایک فہرست آقا زہدی کو دے دیجیے, جناب زینب کو مسئولات کی فہرست, کون کون مسئولات چلیں گی, اور ایک فہرست مردوں کی فہرست ہے, کون کون مرد حضرات ہمارے ساتھ چلیں گے. نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, کل ہم رفت سفر باندھ گئے. ذرا تصور کیجیے نا, وہ مدینہ کہ جس جگہ پر رسول اللہ حسین کے لیے ناکہ بنا کرتے تھے اور اپنی پشت پر حسین ابن علی کو سوار کیا کرتے تھے. آقا حسین بڑھے, ایک مرتبہ نانا کی قبر سے ودا کرنے گئے. 27 رجب ہی نانا کی قبر سے ودا کرنے گئے, اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرا دیا, رسول گرامی کے قبر پہ گرا دیا, اور ایک مرتبہ کہنے لگے نانا آپ کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, نانا مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. روتے جاتے تھے, روتے روتے غش آ گیا. ایک مرتبہ دیکھا, خود ہی فرماتے خواب میں دیکھا رسول خدا کو بال پریشان کیے ہوئے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا ایک مرتبہ حسین سے کہا بیٹا حسین بس اب چلنے کی تیاری کیجیے گا, رفت سفر باندھیے گا. کہا بابا میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ان اللہ, رسول خدا نے کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا,
اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ کو خون میں لت پت دیکھے گا. ایک مرتبہ امام حسین نے سوال کیا اور میری بہنوں کے بارے میں اللہ کی مشیت کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ شاء ان یرہن سبایا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان کو بازاروں میں پھرایا جائے گا. ایک مرتبہ امام حسین اٹھے اور اب بھائی کی قبر سے ودا کیا. ارے روایت کہتی ہے جب نانا کی قبر پہ گئے تھے ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ جا رہا ہے. جب بھائی کی قبر پہ گئے تھے ایسا لگتا تھا کوئی خوبرو جوان اپنے بھائیا سے ملنے جا رہا ہے. لیکن جب اماں کی قبر پہ گئے نا ایسا لگتا تھا کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی قبر پر جا کے لپٹنا چاہتا ہے. ماں کی قبر پر گرے کہنے لگے اماں اپنی قبر میں مجھے لے لو اماں. اماں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. بس ایک مرتبہ تمام قبروں سے ودا کیا اور اب آئے مسجد بچھائی. 28 رجب کا دن آیا اور اب تمام کا اعلان کیا گیا. ایک مرتبہ فہرست پڑھی گئی, آواز دی گئی, منادی نے ندا دی ام لیلہ آ رہی ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھے جناب قاسم آگے بڑھے, جناب ام لیلہ کو سوال کیا, آواز آئی جناب ام فرما آ رہی ہے. پھر قاسم آگے بڑھے اور پھر جناب ام لیلہ کو سوال کیا. پھر منادی نے ندا دی جناب ام رباب آ رہی ہے. علی اکبر آگے بڑھے, جناب ام فرما کو سوال کروایا. پھر منادی نے ندا دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. علی اکبر بھی آگے بڑھے, علی اکبر بھی آگے بڑھے, قاسم بھی آگے بڑھے, حضرت عباس بھی آگے بڑھے. ارے علی کی بیٹی کو سوال کرانا ہے نا. اب محمل کے پردے اٹھائے, علی کی بیٹی کو سوال کروایا اور اب ایک مرتبہ منادی نے ندا دی علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی آ رہی ہے. 18 کنیزوں کی جرمٹ میں جناب زینب آئی. ایک مرتبہ امام حسین کھڑے ہوئے, ادھر سے عباس کھڑے ہوئے, اور محمد بھی آگے بڑھے, حضرت علی اکبر آگے بڑھے, حضرت قاسم آگے بڑھے. جناب زینب نے کہا نہیں علی اکبر آپ نہیں سوال کروائیے گا. جناب قاسم نے کہا کہیے تو میں سوال کرا دوں. جناب قاسم سے بھی جناب زینب نے منع کر دیا, آپ نہیں سوال کروائیے گا. اور محمد کہنے لگے اماں کہیے تو میں سوال کرا دوں, آپ کے چھوٹے چھوٹے نالین پکڑ لوں گا, ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کو سوال کروا دوں گا. لیکن مان کو سوال نہیں ہونا تھا بچوں سے. آخر میں آقا حسین کہنے لگے عباس سوال کروا دے. کہا نہیں بھیا عباس بھی سوال نہ کروائے. امام حسین کہنے لگے کہیے تو میں خود سوال کروا دوں. کہا نہیں آپ بھی نہ سوال کروائیے. کہا کس سے سوال ہونا چاہتی ہے؟ کہا بھیا وہ سوال کروائے جو لاشوں کے درمیان 10 محرم کو مجھے سوال کروائے گا. سید سجاد آگے بڑھے, ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہنے لگے پھوپھی اماں لائیے گا, ہاتھ دیجیے گا, آئیے میں سوال کراتا ہوں. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة قد بالغ عمل سزيد وسلكم ایمان بارک و رسول فرما دنیا اور آخرت کا خیرات فرما, دنیا اور آخرت کا شخص فرما, ایمان کے ثبوت کو تعجیل فرما, ضرور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.